محمد والے محمد وجل۔ اب ہم جس مقام پہ آئے ہیں جو ہمارے ساتھ اہل تشیع ہیں، یہ تو جانتے ہیں، ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے مزید تھوڑا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ان کا نام، اس بیوی کا نام اصل ہے میمونہ۔ یہ حبش کی بادشاہ ملکہ تھیں اور اہل بیت کی محبت میں یہ حبش چھوڑ کے یہاں پہ مدینہ تشریف لائیں۔ جی مدینہ تشریف لائیں اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش ہوئیں، اور ان کی محبت ایسی آل محمد کو پسند آئی کہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ یعنی اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی کہ جناب حسن حسین اور جناب زینب ام کلثوم ان کو اپنی ماں کہتے تھے، اور ان کو فضا یعنی چاندی اس کا مطلب ہے، کیونکہ ان کو کیمیا گری کا بھی ایک شوق تھا اور جناب سیدہ فاطمہ سے سیکھنے کے لیے آئیں۔ لیکن وہ جو رشتہ ایسا جڑا کہ وہ اس وقت جناب رسول خدا کے دور میں شروع ہوئے۔ ہمارے علماء بھی بتاتے ہیں کہ جناب فضا نے رسول خدا کے سامنے ایک درخواست پیش کی کہ آپ دعا کریں کہ میری عمر بڑھ جائے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ایسی کیا بات ہے کہ تمہیں اپنی عمر بڑھانے کا شوق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں میں آپ کی اولاد کے ساتھ محبت کروں، ان کے ساتھ وفا سے پیش آؤں۔ خیر یہ تاریخ ان کی بہت لمبی ہے، یعنی کربلا میں یہ موجود تھیں جب آل رسول کو دربار یزید میں پیش کیا، تب بھی یہ آل رسول کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑی رہی۔ جو اہم بات ان کی مجھے جو زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ زینب کی شہادت کے بعد 35 سال تک یہ خود جناب سیدہ زینب کی قبر پہ بیٹھی رہی ہیں، اور اس وقت بالکل ویرانہ تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک ویران جنگل تھا۔ تو جو بھی وہاں سے قافلہ گزرتا تو جناب فضا پانی لے کے کھڑی ہوتی تھی اور قافلے کو روک کے کہتی تھی کہ یہ پانی پیو، اور جب قافلہ رکتا پانی پیش کرتی تو لوگ پوچھتے کہ یہ کس کی قبر ہے، تو تب آپ بتاتی کہ زینب بنت علی کی قبر ہے۔ تو یعنی بی بی نے تب سے تعارف جناب زینب کا کرانا شروع ہوا، اور 35 سال تک وہ بیٹھی رہی۔ یہ جو پتھر ہے، یہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ایک عراقی عالم دین تھے، ان کے ساتھ گروپ آیا ہوا تھا، تو اس کو بوسے دے رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں بولا کہ یہ پتھر جناب فضا اپنے دور میں وہیں اپنے ساتھ تھا جب یہ مطلب رہتی تھی، اور تنہائی میں جب تھی، یہاں جنگل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو یہاں پہ بیٹھ کے حسن حسین اور فاطمہ ام کلثوم و زینب کے نام لکھتے رہتی تھی۔ یہ تب سے پتھر پھر انہوں نے قبر کے ساتھ یہیں پہ جوڑ دیا۔ یعنی یہ اس قدر با کرامت بی بی تھیں کہ کئی سال تک لوگ ان سے سوال کرتے تھے تو یہ جواب عام الفاظ میں نہیں بولتی تھی بلکہ قرآن سے بولتی تھی، ہر سوال کا جواب یہ قرآن سے دیتی تھی۔ اور یعنی خدا جب کہتے ہیں نا خدائیں کی رضائیں خرید لیں، یعنی آپ کے پاس ہم کوئی انسان چاہے انبیاء کے علاوہ کوئی بھی ہے، جب اس پہ موت کا فرشتہ آتا ہے تو اجازت نہیں لیتا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے لگا ہوں۔ یہ واحد بی بی ہیں کہ ان سے آ کے پوچھا اسرائیل نے کہ کیا میں آپ کی روح قبض کر لوں؟ تو بی بی نے فرمایا کہ اس جنگل میں کوئی نظر آ رہا ہے جو مجھے دفن کرے گا، میرا جنازہ پڑے گا؟ تو جناب اسرائیل بیٹھ گئے، یعنی میں نے ایک مستند عالم دین سے سنا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی خطیب سے سنا ہے۔ تو جناب اسرائیل بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر کوئی آتا ہے تو میں انتظار کر لیتا ہوں۔ اسی دوران جس دن جناب فضا کی شہادت ہے اسی دوران امام زین العابدین کی بھی شہادت ہے، اسی دن 25 محرم کو۔ ادھر امام سجاد کو زہر ملی ہوئی تھی، ادھر جناب فضا کی آخری ایام تھے۔ تو جناب امام سجاد علیہ السلام نے جناب باقر کو کہا کہ جاؤ اپنے اعجاز امامت سے، وہاں ہماری دادی فضا اکیلی ہیں۔ تو وہاں اپنے اعجاز سے، اپنی طاقت سے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے جناب امام باقر علیہ السلام یہاں تشریف لائے۔ تو اسی دوران ان کی جو بیٹے تھے وہ اپنی ماں کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے، کہتے ہیں 6 یا 4 بیٹے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک بی بی جو ہے اس کی میت پڑی ہوئی ہے، اور وہ یعنی یہ حالت ہو چکی تھی کہ اپنی ماں کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ تو اتنے مصائب سے گزرے، اتنی مصائب سے زندگی گزری، تو انہوں نے کہا کہ یہ لاوارث لاش پڑی ہے تو ہم ان کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں۔ اتنا تک امام باقر علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے پہنچ گئے۔ تو امام نے جب میت کے سامنے کھڑا ہو کر جنازہ پڑھانے کی ابتدا کی تو وہ جو 4 بیٹے یا 6 بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون، نہ جانے کون لاوارث ہے جس کا جنازہ یہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام رو کے پیچھے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا آگے آؤ، اپنی ماں کا جنازہ تم کو سبحان اللہ سبحان۔ تو ان بیٹوں کی تب ملاقات ہوئی، بی بی یہاں دفن ہو گئی۔ ایک یہیں ایران کا بہت بڑا تاجر ہے، جب اللہ آپ کو جب عراق لے جائے گا آپ دیکھیے گا حرم میں اور ایران میں ہر جگہ پہ قالین پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے علی اکبر انصاری، یعنی وہ تاجر ہے بہت بڑا، اور اس نے ہر حرم میں جو قالین پڑے اس نے ہدیہ کیے ہیں، چاہے ایران میں ہے، شام میں، عراق میں، اتنا بڑا تاجر ہے۔ تو وہ یہاں جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ اتنی بڑی عظمت کی مالک بی بی ہیں تو ان کا بھی بہت بڑا مزار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو
سنی شیعہ مسلمان ہیں, ہم تاحیات ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے, ان کی وفاؤں کا شکریہ ادا نہیں. اس نے کہا کہ میں بہت بڑا مزار تعمیر کراتا ہوں. اس نے یہاں سارا کنسٹرکشن کا سامان منگوایا. تو کہتے ہیں کہ جب اس کی دیواریں کھڑی ہوں گی اور شروع کرنے لگے, یہ تو بعد میں بنایا گیا, تو اس کی جو ہے نا دیوار گر گئی. اسی رات کو اس تاجر کو جناب فضل السلام علیہ خواب میں ملی اور کہا کہ جب تک بقیہ والی میری بی بی فاطمہ کا مزار نہیں بنایا جائے گا تب تک میں فضل اپنے مزار نہیں بنانے دوں گی. سبحان اللہ, وفا نبھائی. اور یعنی اس دنیا کے جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی وفا نبھائی, اور ہم تو ان کا شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں, ہم ان کو کیا ہدیہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری زیارت قبول فرمائے. چلے آگے انشاءاللہ پھر جنابوں میں کلثوم جناب سکینہ کے بعد ہیں.